بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ آج میں ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں اور اس دفعہ ایک نہایت اہم مسئلے پر آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میری ساری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ میں اس پاکستان میں پیدا ہوا، اسی کی گلیوں میں میرا بچپن، لڑکپن، جوانی سب یہیں گزرا۔ آپ کی طرح میں نے بھی اسی ملک کے اسکول، کالجوں میں تعلیم حاصل کی۔ یہیں میری شادی ہوئی، میری اولاد بھی پاکستان میں پیدا ہوئی، ان سب کی پرورش بھی یہیں ہوئی۔ ہمارا پورا خاندان پاکستان کے ساتھ دل و جان سے پیوستہ ہے، الحمدللہ۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں اس مٹی سے اٹھا ہوں اور ایک دن اسی مٹی میں واپس چلا جاؤں گا۔ وطن کی مٹی سے مجھے عشق ہے، اور کیوں نہ ہو، اول و آخر پاکستان ہونے کے ناطے میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ سیاست کی اس خاردار وادی میں قدم رکھے مجھے کم و بیش 30 برس سے زائد ہو چکے ہیں۔ ان 3 دہائیوں میں میں نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے، لیکن اہل وطن، ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت وہ تھا جب مجھے جلا وطن کر کے پاکستان سے دور رہنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ میں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے ان 8 برسوں کا ایک ایک لمحہ کس طرح وطن کو یاد کر کے گزارا۔ لیکن پھر خدا وہ وقت بھی لایا جب میں نہ صرف اپنے وطن واپس آیا، بلکہ آپ نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تیسری مرتبہ اس ملک کی خدمت کی ذمہ داری سونپی۔ میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور پاکستانی عوام کی بے پناہ محبت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میرے اہل وطن، اب آتے ہیں اس معاملے کی طرف جس کو بنیاد بنا کر محض حوث اقتدار کی خاطر ایک مرتبہ پھر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاناما لیکس منظر عام پر آنے کے بعد میں نے فوری طور پر پاکستانی عوام کو اعتماد میں لیا، آپ سب کو اعتماد لیا، اور گو کہ میری ذات پر الحمدللہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں، مگر میں نے ایک جمہوری ملک کے وزیر اعظم ہونے کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک آزاد اور غیر جانبدار کمیشن بنانے کا اعلان کیا، جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج پر مشتمل ہو۔ وہ اس معاملے کی پوری جانچ پڑتال کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے میرے ہم وطنوں، کہ پاناما لیکس کو بنیاد بنا کر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ برس پرانے ہیں، اور یہ وہی کیس ہیں جن کی مکمل چھان بین پہلے 90 کی دہائی میں کی گئی، اور اس کے بعد پرویز مشرف کی غیر آئینی حکومت نے باریک بینی سے اس کی چھان پٹک کی، مگر خدا کے فضل و کرم سے بدعنوانی تو دور کی بات، وہ ایک پائی کی غیر قانونی ٹرانزیکشن ثابت نہیں کر سکے، کسی قسم کی کرپشن، کک بیک یا کمیشن کا مقدمہ نہیں بنا سکے۔ لیکن اس کے باوجود میں ایک مرتبہ پھر خود کو، اپنے پورے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، کیونکہ جمہوری اور مہذب ممالک میں یہی روایت ہے، اور اس کے لیے میں آپ سب کو اپنے دل و جان سے
ہمارے تمام اثاثوں کی تفصیلات انکم ٹیکس کے گوشواروں کی صورت میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ خدا کے فضل و کرم سے میں، میرا خاندان اور ہمارا کاروبار اس وقت سے ٹیکس دے رہے ہیں جب کچھ لوگوں کو اس لفظ کے ہجے بھی نہیں آتے تھے، اور یہ بھی ہماری حکومت کا کارنامہ ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ ٹیکس پیئرز ڈائریکٹری شائع کی اور اسے ایف پی آر کی ویب سائٹ پر رکھا تاکہ لوگ خود جان سکیں کہ کون کتنا ٹیکس ادا کرتا ہے۔ تہمتوں اور بہتان لگانے والوں نے تو یہ تک کہا کہ وہ نواز شریف سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ذرا اپنی آنکھوں سے ہمارے اثاثوں اور ٹیکس کی تفصیلات دیکھو اور اس کے بعد اپنے اس جھوٹ کی معافی خدا سے مانگو۔ ان لوگوں نے بغیر خدا خوفی کے اس تواتر کے ساتھ جھوٹ بولا کہ لوگ اسے سچ سمجھ لیں، مگر پاکستان کے عوام باشعور ہیں۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام باشعور ہیں۔ انہوں نے ہر الیکشن میں اس جھوٹ کو اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے شکست دی، جس کے لیے میں پاکستانی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے علم میں جب یہ بات آئی کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات ہٹا دی گئی ہیں تو میں نے فوراً وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب سے کہا کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ جنہوں نے یہ معاملہ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے سامنے رکھا، سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کے اثاثوں کی تفصیلات دوبارہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر رکھ دی گئی ہیں، کیونکہ یہ جاننا عوام کا بنیادی حق ہے۔ مگر جو لوگ بغیر سوچے سمجھے الزامات لگاتے ہیں، میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان کے پاس اس ضمن میں کوئی ثبوت ہے تو اس کمیشن کے سامنے پیش کریں۔ میرا اپنے آپ سے یہ عہد ہے کہ اگر کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا۔ عزیز اہل وطن، پاکستان کا میڈیا ایک آزاد میڈیا ہے جس کی مثال بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں بھی کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس میڈیا نے بڑی جدوجہد کے ساتھ اپنے آپ کو آمریت کی زنجیروں سے آزاد کیا ہے۔ میں اپنے میڈیا کے قابل احترام بہن بھائیوں سے بھی آج ایک درخواست کرتا ہوں کہ خود آپ میں سے کئی لوگ اکثر ایسی بہتان تراشیوں اور جھوٹے الزامات کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے میں میری آپ سے یہی درخواست ہوگی کہ کسی بھی پاکستانی شہری کے خلاف کوئی بھی الزام شائع یا نشر کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں آپ کو کیا لکھنا اور کیا بولنا چاہیے۔ ابھی تو کمیشن قائم ہی نہیں ہوا، اس کی کارروائی شروع نہیں ہوئی اور کچھ لوگوں نے اپنی عدالت لگا کر فیصلہ بھی صادر کر دیا ہے۔ کیا ایسا انصاف وہ اپنے معاملے میں چاہیں گے؟ لیکن میرے عزیز اہل وطن، یہ تو اس سارے معاملے کا صرف ایک پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ اس سے کئی گنا زیادہ اہم ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ماضی میں بھی ان تمام سوالوں کا جواب دیا ہے اور اب بھی پوری صراحت کے ساتھ جواب دیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت میں منتخب نمائندوں سے سوال پوچھنا عوام کا حق ہے اور جواب دینا
حکمران کا فرض ہے، مگر کچھ سوال ہمارے بھی ہیں، ہمیں بھی ان کا جواب ملنا چاہیے۔ ہم سے سعودی عرب میں فیکٹری لگانے کا سوال کرنے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ آخر ہمیں سعودی عرب کس نے اور کیوں بھیجا تھا؟ قانون کی عملداری کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ ایک منتخب وزیر اعظم کو ہتھکڑیاں لگا کر کال کوٹری میں کس قانون کے تحت پھینکا گیا تھا؟ جب ہمیں جلا وطن کیا گیا تو اس وقت کسی نے سپریم کورٹ کو جگانے کی ہمت کیوں نہیں کی؟ جب ہمارے کاروبار اور ذاتی رہائش گاہ پر تالے ڈالے گئے تو ماں سوائے اکا دکا باضمیر لوگوں کے ان کی زبانوں پر بھی تالے پڑ گئے جو آج نیکی کے پتلے بنے بیٹھے ہیں۔ سو ہمیں اخلاقیات کا سبق پڑھانے والے ذرا یہ تو بتائیں اس وقت ان کی اخلاقی جرات کہاں گئی تھی؟ جمہوریت کی تعریف سمجھانے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ اس ملک کو دہشت گردی کی بھٹی میں جھونکنے والے فوجی آمر کے پیچھے وزارت عظمیٰ کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے کون ہاتھ باندھے کھڑا تھا؟ قانون اور اخلاقیات کے حوالے دینے والے ذرا یہ تو بتائیں کہ آئین کی کون سی شک اور جمہوریت کا کون سا قاعدہ پڑھ کر انہوں نے فوجی آمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ ہم نے تو قید، جلا وطنی اور صحبتیں کاٹ کر اپنے ناکردہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی۔ ہم سے پائی پائی کا حساب بھی لیا گیا اور ہم آئندہ بھی یہ حساب دیں گے، مگر میرے عزیز اہل وطن ذرا حساب کا بھی ہو جائے جو آج حساب مانگنے نکلے ہیں۔ آئین توڑنے سے لے کر 17ویں ترمیم کا کلنک قوم کے ماتھے پر سجانے کا حساب، سپریم کورٹ کے ججوں سے بندوق کی نوک پر حلف لینے کا حساب، 72 ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کرنے کا حساب، ہمارے بہادر کارکنوں پر بدترین تشدد کرنے کا حساب، مجھ پر ہائی جیکنگ کا جھوٹا مقدمہ بنانے کا حساب۔ کیا ان سب باتوں کا حساب نہیں مانگا جانا چاہیے؟ میرے اہل وطن، ان تمام باتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہماری حکومت کرپشن کے خاتمے، گڈ گورننس اور شفافیت پر یقین رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی اداروں نے بھی ہماری شفاف گورننس کا اعتراف کیا ہے۔ مگر میرے اہل وطن، قانون کی عملداری، شفاف حکومت اور اخلاقی ذمہ داری، یہ تمام باتیں آئین اور جمہوریت کی بالادستی سے جنم لیتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے یہ کہنے والے کہ ہم پرائم منسٹر کے گلے میں رسا ڈال کے گھسیٹیں گے، آج اٹھ کر قانون کی بالادستی کا راگ الاپنا شروع کر دیں، اور جن کے خلاف غیر ملکی عدالتوں نے فیصلے صادر کیے ہوں آ جائیں۔ تاہم جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ان تمام باتوں کے باوجود ہم ایک تحقیقاتی کمیشن بنانے کو تیار ہیں، مگر میرے بہنوں اور بھائیوں، ایک کمیشن اس ملک میں 2014 میں بھی بنایا گیا تھا، جس کا کام الیکشن میں منظم دھاندلی کا پتہ لگانا تھا، اور یہ کمیشن سب نے متفقہ طور پر طے کیا تھا کہ بنایا جائے۔ اس کمیشن نے ان تمام الزامات کی پڑتال کی جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر لگائے گئے، اور ایسا کرتے وقت جو بازاری زبان استعمال کی گئی تھی
اس کے آپ میرے اہل وطن سب گواہ ہیں۔ اس کمیشن نے ان تمام الزامات کی جزیات میں جا کر پوری تحقیق کی اور بالآخر انہیں جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر رد کر دیا۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں۔ کیا الزامات لگانے والوں نے اتنی اخلاقی جرت دکھائی کہ اس جھوٹ پر قوم سے معافی مانگ لیتے؟ ہمارا خاندان تو ایک ایک پیسے کا حساب دے گا اور دیتا رہا ہے، 1972 سے دیتا رہا ہے، جب سب کچھ قومیہ لیا گیا تھا، سب کچھ نیشنلائز کر دیا گیا تھا اور ہماری جیب میں ایک دمڑی بھی نہیں تھی اس وقت۔ ہم تو اس کا حساب دیں گے، مگر دھرنے کے سرکس کے دوران اس ملک کو جو اربوں کھربوں روپے کا نقصان پہنچا، اس کا حساب کون دے گا؟ اس ملک کے عوام اور خاص طور سے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہمارے اداروں کی جو بدنما تصویر کشی کی گئی، اس کا حساب کون دے گا؟ میں تو اس تنخواہ کا بھی میرے بھائی اور بہنوں حساب دینے کو تیار ہوں جو بطور وزیر اعظم میں نے کبھی وصول ہی نہیں کی، مگر جن لوگوں کا کوئی کاروبار نہیں اور وہ پرائیویٹ جہازوں میں پھرتے ہیں، ان کا حساب کون دے گا؟ دھرنے کے دوران جنہوں نے حکومت کے جانے کی پیش گوئیاں کی اور پھر جھوٹے ثابت ہوئے، ان سے حساب کون لے گا؟ جن لوگوں نے بہتان تراشی اور جھوٹ کی روایت اس ملک میں ڈالی، اس کا حساب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، مومنوں، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو اور پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز اہل وطن، دراصل یہ وہ فاشسٹ رویہ ہے جس کے تحت کچھ لوگ ملک کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ جب خدا کے فضل و کرم سے ہماری حکومت انشاءاللہ اپنے 5 سال مکمل کرے گی تو اپنے وعدے کے مطابق ہم معاشی ترقی کے ثمرات انشاءاللہ عوام تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہوس اقتدار کے مارے لوگوں کو اپنی شکست دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے۔ مجھے اس بات کا رنج نہیں کہ میری اور میرے بچوں کی ناجائز کردار کشی کی گئی، جتنا دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ ملک و قوم کا قیمتی وقت ضائع کر کے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے جس کا حساب آپ کو لینا ہے، میرے اہل وطن، آپ کو۔ دراصل یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے اپنا سارا وقت اور ساری توانائیاں ان جھوٹے الزامات کا جواب دینے میں صرف کر دوں، جس سے نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہوگا۔ اور بدقسمتی سے یہ ان کا ویژن ہے، ان کا یہی ویژن ہے، جبکہ ہمارا ویژن ایک محفوظ، خوشحال اور روشن پاکستان ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہم نے از خود انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا، جبکہ عوامی سطح پر ایسا کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس دن سے لے کر آج تک کمیشن کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ معزز ججوں کی کردار کشی کر کے
انہیں بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی اس کمیشن کی سربراہی قبول نہ کرے اور پھر اس کے بعد گھیراؤ اور دھرنے کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ لیکن میں ان تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ الحمدللہ میں نے کبھی خوف زدہ ہو کر سیاست نہیں کی۔ میں زندگی میں اپنے خدا کے علاوہ الحمدللہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور خدا پر میرا یہی غیر متزلزل ایمان ہے جس کی بدولت مجھے پاکستانی قوم کی تیسری مرتبہ خدمت کا موقع ملا ہے۔ مجھے پاکستان کے باشعور عوام نے منتخب کیا ہے، اور میں اللہ کے بعد صرف اور صرف پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہوں، آپ کو جواب دہ ہوں۔ اسی لیے آج میں آپ کے سامنے ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے محترم چیف جسٹس کو خط لکھوں گا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیں، تاکہ جو لوگ بہتان تراشیوں کی انتہا پر اترے ہوئے ہیں وہ اس اقدام سے ہماری شفافیت کی انتہا بھی دیکھ لیں۔ میں اس کمیشن کی سفارشات قبول کروں گا، لیکن میرے عزیز اہل وطن، اگر مجھ پر الزامات ثابت نہ ہوئے تو وہ لوگ جو روزانہ جھوٹے الزامات کا بازار گرم کرتے ہیں قوم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے؟ اور کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔